عمران خان نے 2006 میں الزامات لگائے تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی تھی، آج کل وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب مشرف کا ریفرینڈم ہونے والا تھا تو مجھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی چیف نے اپروچ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ان کی سپورٹ کریں۔ تو سر یہ کیوں انوالومنٹ ہوتی ہے؟ اور اگر اس وقت عمران خان کو کسی نے غدار نہیں کہا، آج زہیر الاسلام کے حوالے سے بیان آیا تو نواز شریف غدار ہو گئے۔ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسی وقت نواز شریف صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کم از کم کرنا چاہیے تھا، نمبر 1۔ دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے یہی ایک انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو کی بنیاد پہ مشاہد اللہ خان کو فارغ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتے ہیں آپ کے پولیٹیکل کمپرومائزز، یہ پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آج ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ڈان لیکس میں کچھ نہیں ہے، ڈان لیکس میں ایسا کچھ نہیں لیک ہوا کہ جس سے کوئی قومی راز لیک ہو گئے ہیں، ہم کہہ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، ہم سب کو بتا رہے تھے۔ آج وہی بات نون لیگ اپنے اس پہ ڈٹی ہوئی ہے، لیکن پھر آپ نے پرویز رشید کو کیوں فارغ کیا؟ بالکل آپ نے ایک دو اور کو کیوں فارغ کیا؟ کس لیے کیا؟ مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے یا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ اب میں اگر یہ کہوں نا کہ آج اگر نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں تو اس کو میں اس طریقے سے ایک جسٹیفیکیشن بنا کے کہوں کہ دیکھو یار کل تو عمران خان نے بھی کہی تھی اور عمران خان کے میں اگینسٹ چلا جاؤں، یہ منافقت ہوگی۔ اگر نواز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے زہیر الاسلام صاحب نے کیا ہوگا، بھائی 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور دوسری طرف سے بھی کوئی کنٹرڈکشن بھی اس کی نہیں آئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پھر عمران خان صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے تھے اس وقت، عمران خان صاحب نے جو کہا تو ٹھیک کہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ آل ٹوگیدر اس چیز کو ڈیفائن کر دینا چاہیے، ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے۔ ریڈ لائن آلریڈی ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ بھائی اب اگر دیکھیں نا، عاصم سلیم باجوہ صاحب وہ ایک پالیٹیشین ہے، وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اتنے اثاثے نکل آتے ہیں تو بھائی اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اسی جگہ پہ آپ کو۔ عاصم سلیم باجوہ اس حکومت میں مشیر تھے، پچھلی حکومت میں جنجوعہ صاحب مشیر تھے، یہ ہر حکومت میں کس ٹائپ کا کوئی ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل مشیر کیوں بن جاتا ہے؟ بھائی وہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ نا، چل ریٹائر تو بنے تو ایسے نے، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ابھی کے تھوڑا سا ذرا چیک کر لیں ذرا کہ کتنے محکموں کے ریٹائر نہیں بلکہ حاضر سروس بھی بہت سارے حوالوں سے، مطلب وہ اس میں اب اگر وہ کوئی نہیں، وہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قومی سلامتی کا مشیر ہے، اگر آپ کا، اور میں اس میں بھی مجھے نہیں اعتراض کہ آپ کسی سے کوئی ان پٹ لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا آپ کا ایک پورا ایک بہت بڑا ایک تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے وہ جرنیل ہوتے ہیں، پورا ادارہ ہوتا ہے، ان کے پاس بڑا قیمتی ان پٹ ہوتا ہے، وہ حکومت کو یقین کریں کہ بہت مدد کر سکتا ہے۔ ہر جگہ لیا جاتا ہے، ہر جگہ لیا جاتا ہے، امریکہ میں بھی لیا جاتا ہے، انڈیا میں بھی لیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، بالکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور وہ جینون سٹیک ہولڈرز ہیں، اس سے مجھے اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ جیسے دیکھیں کہ آپ نون والے کہہ رہے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان میں بھی جو ہے نا ہمارے لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے یہ کوشچن ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں وہ آئے وہاں پر جناب وہ مصطفیٰ کمال صاحب، ایک دن ہم دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جا رہا ہے، دوسرے دن دوسرا بندہ جا رہا ہے، تیسرے دن تیسرا بندہ جا رہا ہے ٹوٹ کے MQM پاکستان سے، اس کے وہ اس طرح۔ تو سر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ نظر آ جاتی ہیں اور وہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ظاہری کوئی نہ بات کر سکے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، تیسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ بات کرتا ہے یار مجھے کس نے کہا ہے، مجھے کیوں نہیں وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود بتائیں کہ 64 لوگ اٹھیں سینٹ میں، ایک میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی سامنے اٹھے، جب وہ بیٹھیں تو 50 ہو جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ 14 کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے جو صورتحال ہوگی نا تو پھر آپ کو میں اب نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے ایک بہت بڑے ایک قانون دان بھی ہیں، ایک سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ نقوی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار تو ہو لیکن الزام نہ آئے، پھر جب آپ کے پاس اختیار آپ چاہتے ہیں نا تو پھر الزام بھی آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا نا، یہ اصل میں معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کی
اور افواہیں گردش کریں. افواہیں کے الزامات کا آج کل سلسلہ چل رہا ہے اور ہر کسی پہ ہی چل رہا ہے. نواز شریف صاحب نے کسی انگلینڈ میں کسی کنٹری کے ہائی کمیشن میں کچھ خفیہ ملاقاتیں کی ہیں. کیا اس قسم کی ملاقاتیں ایک 3 ٹائم ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے؟ ہائی کمیشن کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، بیسی کا نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہباز گل صاحب کو اتنا تو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ ان کے خود وزیر قومی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی گندم آئی، ہم نے اتنے لاکھ ٹن جو ہے نا گندم خریدی، اور ابھی کی تو بات ہے پتہ نہیں کوئی مہینہ کہ پتہ نہیں کوئی 1.5 مہینے پہلے آئی، اور سمجھ نہیں آئی کہ کدھر غائب ہو گئی. ان کو اتنا پتہ کوئی نہیں ہے کہ قوم کے کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کے سرمایہ. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یعنی شکریہ میں کہوں گا تحریک انصاف کا کہ جس نے ایک زرعی ملک کو اس ناحیت پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ہم گندم اور چینی بھی دوسروں سے منگوا رہے ہیں. ٹھیک، اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ گندم کدھر گئی ہے، اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ چینی کدھر غائب ہو گئی ہے. ان کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف نے فلاں 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 جو ہے نا ملاقاتیں کی ہیں. ٹھیک، اگر ملاقات ہوئی بھی ہے بالفرض تو آپ ثابت کریں. جب آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ ملاقات ہوئی ہے، آپ چیک کریں کہ اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہے. آپ ہمت کریں کہ اس کے ساتھ کس کس نے ملاقات کی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جن کی طرف ان کا اشارہ ہے ان کا یہ نام ہی نہیں لے سکتے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا کام کا کوشچن کیا. طاہر اشرفی صاحب کو کیوں انہوں نے بنایا؟ سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی نا آپ نے نا؟ اب آپ نے نام بھی لے لیا. ٹھیک ہے نا؟ ان کی ہمت نہیں ہے کہ صرف نام لینے کی کہ کس کے ساتھ کون کون سی کیسی کیسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلاں فلاں ایک اسلامی ملک بھی ہے، ایک ہمارے اسلامی ملک کا سفارت خانہ بھی ہے، وہ بھی بڑا سرگرم ہے. تو بھائی نام لو نا، ذرا ہمت کرو نا. ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے آپ کو اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ خوف پیدا ہوگی اور آپ کو یہ خدشہ ہے، چلو میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ وہاں سے ان کے ساتھ ان کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے اگر، تو پھر آپ نے اسی خدشے کو رد کرنے کے لیے آپ نے ان کے گٹے گوڑے پکڑنے کے لیے طاہر اشرفی صاحب کو اپنا معاون خصوصی لگا دیا ہے، جس کے لیے خصوصی طیارے آتے ہیں، جس کے لیے خصوصی طیارے آتے ہیں پاکستان میں. آپ کے اپنے لوگ پی ٹی آئی کے ناراض ہو گئے ہیں کہ یار اس بندے کو کیوں لگایا ہے، ان کے نظریات تو آپ کے نظریات سے ملتے نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا سرکار، تو پھر آپ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہ رکھیں نا. آپ اپنی یہ میں آپ کو اس کو منافقت کہوں گا یا آپ کو میں اس کو ڈیول سٹینڈرڈ کہوں گا یا ڈبل سٹینڈرڈ کہوں گا، آپ وہ تو نہ کریں، آپ دو ہی چالیں تو نہ چلیں نا. آپ پھر کھل کے بات کریں نا کہ جس نے آپ یہ وہی والی بات، مجھے آپ ہنسی آ رہی ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ جب وہ ہے نا وہ یار یہ جو ایک کیس تھا وہ کون سا، وہ بینک آف پنجاب کا بھی اور یہ اصغر خان کیس، ٹھیک ہے نا؟ اصغر خان کیس، اس میں ہر بندہ کہا کہ یار نواز شریف نے فلاں فلاں نے فلاں فلاں نے فلاں فلاں پولیٹیشین نے رشوت لی تھی. ٹھیک ہے نا؟ مبینہ طور پہ، یا اب تو خیر وہ اس کا کیس کا فیصلہ بھی آ گیا، اب تو مبینہ والی بات نہیں ہے نا. آگے یہ نہیں بتاتے دی کس نے تھی، کیونکہ جب دینے والی بات ہے تو پھر بہت ساروں کے نام آتے ہیں نا وہاں پر نا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں یہ ہے کہ نواز شریف ملاقاتیں کر رہا ہے اور آگے وہ کوئی نہیں کہ کن سے کر رہا ہے، ان کا نام لینے کی آپ کی ہمت ہی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اچھا ایک چیز اور سمجھائیں، کہ مذہب کارڈ کوئی عجیب سا کھیلنا شروع کر دیا ہے. طاہر اشرف کو لگا دیا سعودیہ میں، سعودیہ کے امور سمپل لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو یہی مطلب ہے. حنیف جلندری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے عبداللہ سے، وہ دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کے پی کے زیادہ لوگ جو جتنے مجھے علم ہے وہ دیوبندی ہیں. میں بھی افغانستان میں بھی ایسا ہوگا. یہ مذہب کارڈ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کہیں پہ دیوبندی لگا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی اور لگا رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ مفتی کوی جو ہر جگہ عمران خان کرتا ہے، اس کو کیوں کھڈے لائن لگایا، اس کو کیوں نہیں کہیں لگا رہے؟ چلے کوئی حریم شاہ کے لیے مشیر مقرر کرتے ہیں اس کو. اصل میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں شام بھائی، دیکھیں جہاں تک مفتی کوی کی بات ہے نا، ان کی تو خیر اب کیا کہوں، اس پہ زیادہ چلے تبصرہ نہیں کرتے. مفتی صاحب بڑے جو ہے نا خوش مزاج بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کے حوالے سے وہ تو پھر اب انہوں نے الٹا ہی بدنام کیا. یہ میں سمجھتا ہوں چاہے وہ حنیف جالندری صاحب والی بات ہو یا طاہر اشرفی صاحب والی بات ہو یا کوئی بھی ہو نا، یہ ایسے میئرز ہیں جیسے بندہ ڈیسپریشن میں نہیں کرتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسپریشن میں لیے ہوئے میئرز وہ الٹا بیک فائر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پھر اس میں اگر آپ کا کچھ آپ یہ کہیں کہ جناب کہ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے تو یہ کر لیں گے، ہم وہ کریں تو میرا خیال ہے کچھ ہونے نہیں والا ایسا.
نہ کوئی کاؤنٹر ہونے والا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. سب کو پتہ ہے کہ اس سٹیج پہ کوئی کر رہا ہے تو کیوں کاؤنٹر کر رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اس کا. اور خاص طور پہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے ناطے جب سے مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ آئے ہیں تو میرا خیال ہے اس تحریک میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی جان پڑے گی، کیونکہ مولانا کا جو ہے، مولانا صاحب کا تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو اور بھی سٹانس اور بھی موقف، اس میں تو اور شدت ہے نا جناب. بالکل اس میں تو رعایت والا عنصر ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ان سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مطلب آپ خود دیکھیں کہ ان کو نوٹس ملا تو پھر اس نوٹس کا کیا حشر ہوا. انہوں نے وہی کہا نا کہ ہم کن کے گھر کا جا کے گھراؤ کریں گے، نوٹس دوسرے دن واپس ہو گیا. بالکل ایسی ہے. تو وہ صحیح اس نے جا کے صحیح، وہ کہتے ہیں نا صحیح رگ پکڑنا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے وہی والی سلسلہ کیا. اچھا، مریم نواز کہتے ہیں کہ پنجاب جاگ رہا ہے اور پنجاب اپنے پر لگے ہوئے تمام دھبے دھو دے گا. کہا جاتا تھا کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ جاتی ہیں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس طرح کرتے ہیں پنجاب کے لوگ. تو کیا واقعی کوئی دھلے کا بھی داغ یا کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ یار میں نے آپ کو اسی وجہ سے کہا نا، اور کیا اس قسم کی بات کرنی چاہیے ایک ادارے کے بارے میں، کیونکہ وہ پاکستان کا ادارہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے چاہیے اور دوسرا ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز. کچھ چیزیں چاہیے اور ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز چاہیے اور دوسرا تو یہ چیز ہوگی یا ہو گئی ہے. اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا چاہیے، وہ ایک آئیڈیلزم ہے، وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ چاہیے. تو پھر میں کہوں گا کہ کیا کچھ ایک ادارے کے کچھ لوگوں کو سیاست میں دخل اندازی کرنی چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں. بالکل. الیکشن کی ریگنگ میں ملوث ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں. میں کہوں گا کہ پالیٹیشنز کو وہاں جا کے ملاقاتیں کرنی چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں. پھر چاہیے میں سر بہت کچھ ہوتا ہے. کیا مذہب کارڈ کھیلنا چاہیے؟ نہیں. کیا صوبائیت کارڈ کھیلنا چاہیے؟ نہیں. سر یہ ہیں آئیڈیل باتیں. ٹھیک. لیکن آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہیے؟ نہیں لگانا چاہیے نا. بالکل. جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو جو اس کے پاس کارڈز ہوتے ہیں وہ کھیلتا ہے. ٹھیک. یہ سیاسی جماعت، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آپ کی اولاد ہونا، یعنی آپ بھی ماشاءاللہ والد ہیں، میں والد ہوں، ہماری اولاد ہے نا. ایک بیٹے کے ساتھ آپ کا دوسرا ایٹیچیوڈ ہو اور دوسرے کے ساتھ آپ کا دوسرا ایٹیچیوڈ. سر جب نواز شریف ٹھیک ہو گیا نا سر. نہیں میری بات سن لیں نا. ایک کے ساتھ دوسرا، ایک کے ساتھ دوسرا، وہ بیٹا آپ کے خلاف بول پڑے گا، اپنے والد کے خلاف بول پڑے گا کہ ابو میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. بالکل. اور آپ نے اب سوال کیا کہ جب نواز شریف صاحب تھے تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ میں نے تو ایک جنیرک میں بات کی ہے نا. کسی جگہ پہ کسی کے کہیں پر تو آ کے اس کو فل سٹاپ لگنا چاہیے یا نہیں، ایسے ہی جاری رہنا چاہیے؟ بھائی کہیں تو فل سٹاپ لگے نا. جب ان کے گردن پہ آتا ہے تو فل سٹاپ یاد آ گیا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں نا، نواز شریف صاحب نے بیچ میں چپ کیا تو بہت سارے ہم نے خود ویڈیو بنائی کہ یار یہ کیا، یہ تو پھر آپ مسئلہ تمیزی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. جب ایک بندہ آئے اور خود جو ہے نا اس نے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نظریاتی بن گیا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کل کو اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے اور پھر ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو پھر اسی طرح سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے نا. تو آپ خود یہ تو کس نظریاتی کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میری ایک بات سننے کہ ایک لوگ کہتے ہیں نا کچھ نا. اب مجھے بہت سارے کہ جناب عمران خان صاحب تو یہ جوانی میں یہ کسا، مجھے ان لوگوں کی اس آرگومنٹ سے زیادہ اتفاق ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار اگر فلاں بندے نے کوئی جوانی میں یہ کیا، اگر اس نے اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے. اگر وہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ کوئی اسی طرح کی ہمیں حرکت نظر آتی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس نے وہ وقتی کمپرومائز کیا تھا. سر دیکھیں سیم وہی صورتحال ہے یہاں سیاست میں بھی. نہیں آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں نا. مریم نواز جو ان کا نیا ایجنڈا ہے پنجاب کارڈ کھیلنے ہیں. جب ہم الطاف حسین بات کرتا تھا ہم کہتے تھے یہ چلو اردو سپیکنگ ہے، اس کا تعلق انڈیا سے ہے، ہم وہ تعلق جوڑ دیتے تھے نا. اب یہ آگے پنجاب پہ. آج سعد رفیق صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اسی طرح کی کہ شہباز شریف پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے پنجاب کی عزت پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. یہ کیوں پنجاب کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے یہی پرویز خٹک صاحب نے کس طریقے سے پشتون کارڈ کھیلا تھا اسی دھرنے کے دوران، اور کس طریقے سے کہا تھا کہ یہ پشتونوں پہ حملہ ہوا ہے، اور پشتوں میں تقریر کی تھی. جب یہ دھرنے میں عمران خان صاحب ادھر بیٹھے تھے اور وہ وہاں سے آ رہے تھے اور وہ آنسو گیس اور سارا کچھ. سر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک طرف آپ کسی کو دیوار سے لگائیں. پیپلز پارٹی نے سندھ کارڈ نہیں کھیلا سر، کھیلا نا، ٹھیک ہو گیا نا.
خود آپ خود بتائیں کہ جو یہ ابھی پختون تحفظ موومنٹ، ٹھیک ہے نا، پی ٹی ایم ہے نا، اس نے اپنا وہ کارڈ کھیلا نا، کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں نا آپ، تب اس کے بعد نا اسی طریقے سے بلوچستان کارڈ کھیلنے پہ کس نے مجبور کیا، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو سندھ کارڈ کھیلنے پہ کس نے مجبور کیا، اس طرح سے ایم کے ایم کو اردو سپیکنگ کارڈ کھیلنے پہ کس نے، مہاجر کارڈ کھیلنے پہ کس نے مجبور کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ اتنا آئیڈیل ماحول رکھیں کہ آپ زیادتی کریں ہی نہ، آپ کسی کو دیوار سے لگائیں، کسی کو آپ پورا سال جو ہے نا چلائیں کیس، 1.5 سال تک، میرے خیال ہے مارچ یا اپریل 2016 سے چلا پاناما کرتے اس لاکھوں کیسز پینڈنگ چلے گئے، لیکن آپ پاناما کے پیچھے لگے رہے، ہم پوری قوم، ٹھیک ہو گیا نا، اور ہم بھی شغل تماشا دیکھتے رہے جناب میڈیا پہ، اور روز جناب انٹرویو ہوتے اور ایک ریکارڈ قائم کیا گیا انٹرویوز کا، ٹھیک، اور وہ ہوتا رہا۔ پاناما سے کیا نکلا؟ اقامہ۔ ٹھیک، جب آپ اس طریقے کی صورتحال کرتے ہیں، دوسروں سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی ولی ہوں گے خدا نخواستہ، وہ تو بڑے کو اخلاقیات کے پیکر ہوں گے، وہ تو کوئی آئین اور قانون کی اتنی حکمرانی کریں گے۔ میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے کہ آپ 2 بیٹوں میں سے ایک کے ساتھ اگر ڈسکریمنیٹری سلوک کرتے ہیں، وہ بیٹا باپ کا احترام بھول جاتا ہے، وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، اس طریقے کے وہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آپ کریں، کسی کو آپ کوئی پھانسی پہ جھول جائے پرائم منسٹر، کوئی نااہل ہو جائے، کوئی اس طریقے سے ہو جائے، کوئی غدار ڈکلیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کی بیٹیاں، بہویں اور ماؤں تک جناب وہ بھگتتی رہیں مقدمے، اور اس نکلے پھر بھی کچھ نہیں، پھر بھی وہ لیکن آپ نے پاناما کی، اقامہ کی اور مقدموں کی بات کی، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے آپ کو خود گرفتار کروایا جان بوجھ کر، تاکہ نون اور شین والا کٹا بھی ختم ہو، اور جو بات نواز شریف نے سٹینڈ لیا ہے اس سے ان کی جان ہی چھوٹ جائے، اس لیے وہ اندر چلے گئے ہیں۔ آپ کو اس کی کیا حقیقت دکھائی دیتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کچھ تو لوگ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اس وجہ سے بھی اندر کیا گیا کہ ان کے ساتھ بڑی کھلی میٹنگ ہو سکیں، بالکل وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی کھلی میٹنگز اور ان کو بڑا قائل کیا جا سکے، اور ہو بھی سکتی ہیں، وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تاکہ وہاں ایکسیسیبلٹی ان تک وہ ہو اور دوسروں کی ایکسیسیبلٹی ہو نہیں اتنے تک، ٹھیک ہے نا۔ تو سر بات یہ ہے کہ جو بات مفروضوں پہ ہونا، تو میں سمجھ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور میں تو حقائق کو دیکھ کے بات کروں گا نا، یہ گرفتار ہونے سے کچھ عرصہ پہلے اے پی سی ہوئی، چند روز پہلے 20 کو، اے پی سی میں ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ اس دفعہ بھی آپ مولانا کو اکیلا چھوڑیں گے یا آپ مولانا کے ساتھ ہوں گے؟ تو انہوں نے وہ گانے کا ایک بول پڑھا کہ ہم تو مولانا صاحب سے کہیں گے کہ نہیں، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر۔ اس کے بعد 2 دن بعد پھر شہباز صاحب نے ایک اور بیان دیا کہ بھائی اگر میں اندر ہوں گا یا باہر نہ، اے پی سی کے فیصلوں پہ اسی طرح سے عمل درآمد ہوگا، ٹھیک۔ یہ چند جو بیانات تھے اس طریقے کے، اور پھر اس کے بعد جب یہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ لاہور میں اخباری نمائندوں اور رپورٹرز اور مالکان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ایک لفظ کو ہم اون کرتے ہیں، اور جو ان کا بیانیہ ہے وہی ہمارا بیانیہ ہے، وہی قوم کا بیانیہ ہے، اور وہی آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مفاہمت کی سیاست کا قائل ہوں، مفاہمت کرنے کے لیے تو وہ اندر گئے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں شروع ہی سے مفاہمت کی سیاست۔ اب میں کو ایک اور بریکنگ دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کو قائل کیا گیا، فرسٹ ٹائم لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے کہ شہباز شریف صاحب پہلے کسی وجہ سے اگر جارحانہ بیانیے پہ آتے تو وہ چپ کر جاتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے خود اپنے سرکلز میں کہا ہے کہ یار میں قائل ہو گیا ہوں کہ جو جارحانہ بیانیہ ہے نا وہی ٹھیک ہے، کیونکہ مفاہمت والا بیانیے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ میں یہ چیز مانتا ہوں، اب یہ میں آپ کو ان کے کلوزڈ سرکلز کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو جارحانہ بیانیہ ہے نا وہی ٹھیک ہے۔